حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ کہا۔ اگر عمر سے کوئی پوچھے کہ اے عمر تجھے کیا پسند ہے، تو اے اللہ کے نبی میں بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اے نوجوانوں، اس روئے زمین پہ چلنے والی عظیم ہستیوں کی پسندیدہ چیزوں کو سامنے رکھو اور انہی چیزوں کو پسند کرو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی مجھے پسند ہے پہلی چیز کہ میں امر بالمعروف کرتا رہوں، نیکی کا حکم کرنا مجھے بڑا پسند ہے، اور دوسری چیز نہی عن المنکر، برائی سے روکنا مجھے بڑا پسند ہے، اور تیسری چیز پرانا لباس پہننا مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا، رب نے کہا اے خلیل مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم نے رب سے محمد مصطفیٰ کو مانگا، اور محمد مصطفیٰ نے رب سے اس عمر کو مانگا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کی پسند کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اور یہی وجہ ہے جس شخص کے اندر یہ 2 صفات آ جائیں اس کا گھر بھی پرامن ہو جاتا ہے، اس کا معاشرہ بھی پرامن ہو جاتا ہے، اس کا ماحول بھی پرامن ہو جاتا ہے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کا تقاضا تھا کہ اس معاشرے کے رہنے والے افراد کی زندگیوں میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہو نا، میرے علاقے کا ایس پی، ڈی ایس پی، ہمارے علاقے کا وزیر اعلیٰ، ہمارے ملک کا وزیر اعظم امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بڑا سخت ہے، تو انسان گناہوں سے خود بچ سکتا ہے اور نیکی کی ترغیب لوگوں کو دے سکتا ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں ہے کہ ہماری قیادت جو ہے ان کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ نہیں ہے۔ قیادت کے اندر جذبہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران رات کے آخری پہر میں، رات کی تاریکی میں گشت کرتے کرتے ایک مکان کے قریب سے گزرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، قدم رک جاتے ہیں، کام دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، میں سنو تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ 2 عورتیں گفتگو کر رہی ہیں۔ 2 عورتیں کون سی ہیں؟ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہہ رہی ہے نانا اماں عمر کا دور حکومت ہے، عمر کو پتہ چل گیا سزا دے گا۔ ماں کہتی ہے اس وقت عمر کون سا دیکھ رہا ہے، حالانکہ عمر دروازے پہ کھڑا ہے، عمر ساری گفتگو سن رہا ہے، لیکن اس جوان بچی کا جذبہ دیکھو، اس جوان بچی کا ایمان دیکھو، اس جوان بچی کا شوق دیکھو، اس جوان بچی کی خشیت دیکھو، اس جوان بچی کا خضوع دیکھو۔ وہ پکار اٹھتی ہے اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبات اس بچی کے دل میں پیدا کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ اس وقت کا حکمران وہ تھا کہ جس کے دل کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ تھا۔ آج قانون کے رکھوالے
آج جو اپنے آپ کو قانون کا محافظ کہتے ہیں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دو پسندیدہ چیزوں کو اپنا لیں، ہمارے قانون کے رکھوالے یہ بھی ان دو چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے اس معاشرے سے جرائم خود بخود ختم ہو جائیں۔ یہاں کے بچے اور بچیاں بھی کہیں گے تھانے دار نہیں دیکھ رہا، تھانے دار کا خدا دیکھ رہا ہے، پولیس نہیں دیکھ رہی، پولیس کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور آج میں کیا بیان کروں، اوپر سے نیچے تک لے کر ہر ایک ہی کشتی کا سوار ہے۔ آج دولت کے بل بوتے پہ جرائم ہو رہے ہیں، آج دولت کے بل بوتے پر دوسروں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ آج جو زیادہ طاقتور ہے، دولت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، اس کے سامنے قانون کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے میرے سامنے قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ جب تک نہ آئے گا، اس وقت تک یہ معاشرہ پرامن نہیں ہو سکتا، جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری چیز جس کو پسند کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بات پسند ہے کہ جسم عمر کا ہو اور اس پر لباس پرانا ہو، پرانا لباس مجھے بڑا پسند ہے۔ عناصر اربع پر حکومت کی ہے کس نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عناصر اربع پر، چار عناصر پر، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اس پر حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اس کے باوجود عاجزی اتنی کہ یہ لباس جو پہنتے تھے اس لباس پر کئی پیوند لگے ہوتے تھے، پیوند زدہ لباس پہنتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا، آج ہم نے عمر کو عمر نہ سمجھا، آج ہم نے عمر کے حالات نہ پڑھے، وقت ایسا آیا جمعے کا خطبہ دینا ہے، عمر کو تاخیر ہو گئی، عمر کو تاخیر ہو گئی۔ پوچھا ہے امیر المومنین وجہ کیا تھی، آج تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ او دوستو، میرے پاس ایک ہی چادر تھی جو میلی تھی، میں نے دھو کر خشک ہونے کے لیے پھیلائی ہوئی تھی، اس کے خشک ہونے میں تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے میں یہاں آنے میں تاخیر سے پہنچا ہوں، مجھے یہاں آنے میں تاخیر ہو گئی ہے۔ کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ آج ہمارے لباس تھوڑا سا پھٹ جائے، ہم کسی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، کسی کو ملنا پسند نہیں کرتے، اور پیمن زدہ لباس جس نے پہنا ہو اسے اپنی مجلس میں آنے نہیں دیتے، اسے اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتے۔ محافل تو دور کی بات ہے، نماز کی صف کے اندر اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہو کہ جس کے پیمن زدہ لباس ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب نہ بھٹکے۔ تو پھر بتائیے اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ یہی عمر ہے جنہوں نے کہا تھا، یہی عمر ہے جنہوں نے کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ ابو عبیدہ کو کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ جب فلسطین کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تھے اور فلسطین کی چابیاں لینی تھیں، جسم پر لباس ایسا تھا کہ چمڑے کے پہمد لگے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین لباس تبدیل کر لیجئے تاکہ دشمن پر ہمارا رعب پڑے۔ تو امیر المومنین عمر فاروق نے عظیم جواب دیا، اے ابو عبیدہ کاش یہ جملہ تو نہ کہتا، کوئی اور کہتا۔ یاد رکھ، عزت اگر ہے تو وہ صرف دین کے اندر ہے، عزت اگر ہے تو وہ دین کے اندر ہے۔ دین کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔
آج ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ لباس کے اندر. آج ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ نمود و نمائش کے اندر. آج ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ حسن و جمال کے اندر. آج ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دولت کے اندر. جبکہ امیر المومنین نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ جو بولتا زمین پہ تھا، رب اس کے بول کو قرآن بنا کر عرش سے اتار دیتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ عزت اگر ہے تو کس کے اندر ہے؟ دین کے اندر ہے. اگر دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا. تو عمر فاروق نے اپنے 3 پسندیدہ چیزوں کا اظہار کیا.